جی جی فرمائیے. جی السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بتائیے. جی میں غیر مسلم ملک میں رہتی ہوں. 5 جی سے جی 10 سال کے بچوں کو پڑھاتی ہوں انگلش اور سائنس. اور سوال میرا یہ کہ میں منہ کا پردہ نہیں کر سکتی اور میں اپنا گھر چلاتی ہوں، اپنے امی ابو کا گھر، کیونکہ میں صرف ان کی اولاد ہوں جو خرچہ چلا سکتی ہوں پاکستان میں. تو میں کس طرح سے، مجھے پتا ہے کہ منہ کا پردہ فرض ہے لیکن میں مجبور ہوں، تو میں اس میں کیا دین کی گنجائش نکال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، بہت پردے کے شکریہ. اعتبار سے ہے پردے کہ کے آپ حوالے سے منہ کے پردے کے حوالے سے ساحل صاحب. چہرے کا پردہ. کسی غیر بیرونی دنیا میں ایک اور سوال لے لیتے ہیں، دو اکٹھے کر لیتے ہیں. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون جی صاحب جی آپ کو محترمہ آواز آ کہاں رہی ہے؟ سے ہیں؟ السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی ہے، جی ڈراپ ہو گئی ہے. کال جی ڈراپ ہو ساحل گئی ہے. صاحب، یہ جو پردے کے حوالے سے خواتین کے لیے حکم ہے قرآن میں، اس حوالے سے ان کا سوال ہے کہ یہ چہرے کا اگر پردہ نہیں کرتی ہیں تو اپنے کفالت، چونکہ اکیلی خاتون ہیں جو اپنے گھر کے والوں کے لیے روزی کا، رزق کا باعث ہیں، کام کرتی ہیں تو ان کے گھر کا چولہا چلتا ہے، پاکستان سے باہر ہیں. دو باتیں. یہ مفروضہ کیوں ہے کہ پردہ کریں گی تو باہر کام نہیں؟ کون سے ملک میں ہیں؟ میں دنیا کے 8 ملکوں میں رہ چکا ہوں، ادھر تو پردہ دار عورتیں بھی کام کرتی ہیں. مگر یاد رکھیے گا، پردے کے اوپر ذرا پڑھ لیں. میں اسکول آف تھاٹ بڑے کلیئر ہیں، دونوں مسلمانوں کے اسکول آف تھاٹ بہت کلیئر ہیں اہل سنت کے اندر ہی، کہ ایک جو کہتے ہیں کہ پردے کا جو چہرہ ہے وہ 70 میں نہیں، اور دوسرے کہتے ہیں احتیاطاً اس کو کور کرنا ضروری ہے. ائمہ کرام کی بڑی کلیئر اس کے اوپر لٹریچر لکھا ہوا ہے. پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو آسانی ملے گی اس میں. میں مفتی نہیں ہوں اس لیے اس طرح کے فتوے تو نہیں دے سکتا. آپ خود پڑھائی کریں، آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سی جگہ کے اوپر کہاں پہ احتیاط کے زمرے میں کچھ چیزیں کی گئی ہیں، کچھ جگہوں پہ نہیں. تو آپ کو یہ خود پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. آپ جس فرقے کے مفتی سے پوچھیں گے انہوں نے اپنے فرقے کا تو سنا دینا، آپ کو سارا کچھ پڑھنا چاہیے نا. پھر اسلام آسانیاں بہت دے دے گا آپ کو. مگر میں آپ کو کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں آپ کریں یا نہ کریں، میں مفتی نہیں ہوں. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں، آپ کتابیں خود پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، بہت ٹھیک شکریہ. ہے. ایک اور کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ اچھا جی ڈراپ ہو گئی ہے کال. ڈراپ جی ہو گئی دوبارہ کال. چلیں ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. بات جو ہو رہی تھی ساحل صاحب کہ آزمائش، مصیبت، امتحان، اور یہ اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کے لوگ کس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ آزمائش میں ہیں، مصیبت میں ہیں، امتحان ہے. دیکھیے، قوم ہے ویسے حکمرانوں کو چوز کرے اور ایسے سسٹم کو چوز کرے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے بالکل بھی، بلکہ کئی دفعہ تو اینٹی چلتا ہو. ٹھیک ہے. تو پھر یہ آزمائشیں اور یہ مصیبتیں اور امتحان اور سزاؤں میں تفریق کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. قوم کو آپ حکمران کی کرسی کے تھرو دیکھتے ہوتے ہیں، قوم اور کچھ نہیں ہوتی. میں اور آپ آپس میں نتھی ہوئے ہیں کسی ایک قانون کے تھرو. حافظ صاحب، میں اور آپ ایک خاص لیجسلیشن کے تھرو آپس میں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. میں کچھ ایسے کام نہیں کر سکتا لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، جو کہ میرے نفس کی کوئی خواہش ہو تو مجھے قانون روکتا ہے نا وہ. ٹھیک ہے. تو مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو قانون نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے ہر وقت، اور ایک دوسرے کی حفاظت ہم دونوں کے اوپر معمور قانون نے کروا دی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ قانون جو ہے نا، وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں، ان کو حکمران کہا جاتا ہے. قوم کی اصل میں جو حیثیت ہوتی ہے اس کے قوانین کے اوپر، اس کی پکڑ کے، اس کو قوم بولتے ہیں، اس کی حیثیت ہوتی ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں اگر ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو ان قوانین کے ہونے یا نہ ہونے، یا اگر ہیں اللہ کے قانون ہے تو اس کے اوپر واقعی میں کوئی امپلیمنٹیشن ہے بھی کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ہے. اس کے اوپر اس کی موجودگی، عدم موجودگی جو ہے نا، یہ ہمارے اوپر بتائے گی. ایز اے قوم ہم پہ آسمان سے بادل آگ برسائے گی یا رحمت برسائے گی. سو یہ بہت سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے، دیکھ لیں. پھر آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کن جگہوں پہ اللہ کے قانون ہونے چاہیے تھے وہ وہاں پہ نہیں ہے، اور جہاں پہ ہیں وہ نام ہی کے ہیں. ورنہ دیکھ لیں پھر کیا کیا پریکٹس ہوتا ہے، کیا نہیں. یہی سے ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی فرمائیے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 فرمائیے.
جی جی فرمائیے، کون بات کر رہی ہے؟ ڈسکنیکٹ. اچھا ساحل صاحب، جب ہم یہ آزمائش اور امتحان کی بات کر رہے ہیں تو آیت مبارکہ ذہن میں آئی قرآن پاک کی کہ قل من یرزقکم من السماء والارض من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. تو تم فرماؤ آسمان اور زمین میں سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے کہ اللہ. تو تم فرماؤ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ سر میں آج تک کوئی پاکستانی نہیں آپ ملے گا جو کہ اس آیت کو جس پیرائے میں آپ نے پڑھا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا ہے نا کہ پوچھیں گے تو بتائیں گے، تو یہی کہ اللہ ہی دیتا ہے. آج تک کوئی پاکستانی ملا آپ کو جو کہ یہ نہ کہتا ہاں جی روٹی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، پیسے تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، پوچھیں گے اس کے بعد اچھا تو یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو سجدہ نواز شریف میں کیوں کرتا ہے جا کے؟ تو ڈرتا اس سے کیوں درداری سے؟ سمجھے؟ ریلیوں میں لوگوں کے لیے جان کیوں دیتا ہے کہ جن کے ڈر سے یا کسی کے پریشر میں آ کے تو ایسے قانون بھی توڑ دیتا ہے کہ جن کے جو کہتا ہے وہ روٹی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. قانون بھی اللہ کی طرف سے آنے چاہیے نا، پھر ڈر بھی اللہ کی طرف سے آنا چاہیے، پھر ہمت بھی اللہ کی طرف سے آنا چاہیے. ان کی خالی روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے، باقی ڈر کہیں اور سے آتا ہے، ہمت کہیں اور سے آتی ہے، اور قانون کہیں اور سے آتا ہے. یہ چار چیزیں اکٹھی کرنی ضروری ہے، خالی رزق نہیں. آپ کی ہمت کا منبع بھی صرف اللہ ہے، آپ کے ڈر بھی صرف اتقوا اللہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور آپ کے قوانین بھی صرف اللہ کی طرف سے آتے ہیں. خالی روٹی نہیں اللہ کی طرف سے آنی چاہیے نا، وہ بھی صرف فیشن میں اللہ روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے. روٹی کے پیچھے ہی تو یہ سب بلیک میل ہوئی بھی ہے پوری کی پوری 25 کروڑ قوم. روٹی کے ڈر سے ان لوگوں نے ایک بات مانی ہے اپنے 2 نمبروں کی، چاہے وہ کونسلر ہو محلے کا، وہاں سے لے کے پرائم منسٹر تک. یہ کہتے ہیں روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ نے بھی کہا ان سے پوچھو نا ذرا، تو کہیں گے ہاں رونا رزق تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جان بھی اللہ ہی لیتا ہے، جان ڈالتا بھی اللہ، نکالتا بھی اللہ. بولیں گے یہی. اور آپ کو پتہ ہے نا مکہ پورا کا پورا اللہ ہی کرتا تھا. اللہ سے نہ آشنا تو نہیں تھے مکہ کے جاہلیہ کے لوگ. جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تو ان کو کوئی نیا لفظ نہیں ملا اللہ کا. غور سے سمجھے اس بات کو. وہ رحمان کے اوپر ذرا ان کو مسئلہ تھا. اللہ کو تو کہتے کہتے تھے کہ جی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو، آپ بھی مانتے ہیں اللہ کو، ٹینشن کس بات کی ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو، ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر پینیٹریشن کر کے کہا ہے کہ میں دلوں کے حال جانتا ہوں. منہ کے تو سارے کے سارے ایسے ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، انہ علیم بذات الصدور. کالر کریں جی. جی ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم شہباز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے. سر ساحل سے سوال تھا میرا کہ سر دنیا میں آج کاسموس بہت ترقی کر گیا ہے، لیکن پاکستان میں ہمارے اہل سنت میں ایک کتاب ہے جس لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا اپنا ساحل صاحب، یہ جب آپ 2 مخصوص سیاسی جماعتوں کا نام لیتے ہیں تو لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف یہی دونوں حکومت میں ہیں، یا یہی دونوں ہیں جو حکومت کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو درجن بھر جماعتیں ہیں. دونوں ہی حکومت میں ہیں. آپ بتائیں تیسری کون سی حکومت میں؟ پرائم منسٹر ایک کا، صدر دوسری کا ہے. جس دن عمران خان کی حکومت تھی نا، جب اس وقت کی میری ویڈیوز دیکھ لیں، اس وقت میں اس کے اوپر وہی تنقید کر رہا تھا. ٹھیک، اس کا مطلب یہ کہ یہ نظام، یہ بنیادی طور پر نظام کی گفتگو ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو نظام میرے کو ماما چاچا کے بیٹے ہیں کوئی پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے نہیں جی، میں کسی کے ساتھ، میں صرف اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں بس. اور یوتھ کو بھی یہی پتا ہونا چاہیے، کوالیفیکیشن صرف میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسٹینسل ہے جو بھی اس کے اوپر پورا اترے گا. یہ سارے تو فارغ ہیں اس کے اسٹینسل کے اوپر. اس اسٹینسل کے اوپر تو ان لوگوں کو قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نااہل ہیں، نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے مجھے. یہ لوگ بائی ڈیزائن اسلام سے دور جاتے ہیں، ان کو اسلام سے ریپلشن ہے، اس لیے مجھے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنی پڑ رہی ہے. یہ اگر ہوتے نا نادانستہ طور پہ تو بندہ کہتا خیر کان پکڑ کے لے آؤں گا، کوئی بات نہیں. یہ تو سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اس لیے اب بندہ کہتا ہے بس بیٹا اب تو بچ.
ٹھیک ہے. اچھا یہ جو جب ہم یہ سارا نظام کی گفتگو کر رہے ہیں تو وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تو یہ جو ناپ تول میں کمی ہے یہ پھر گفتگو میں بھی آئے گی. جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بھی ناپ تول میں کمی گفتگو میں بھی آئے گی پھر، کہ جو کرنے کی بات ہے وہ نہیں. حق اور باطل کے بیچ میں حق کو صحیح شناخت کر کے حق کو اتنا ہی حق بتانا جتنا حق ہے، اور باطل کو اتنا ہی کلیئر کر کے ننگا کرنا جتنا کہ حق ہے اس باطل کو آشکارا کرنے کا. یہ ہے میزان بات چیت کا. ٹھیک ہے. تو یہ جو میزان بات چیت کا ہے اس میں اس کے راستے میں رکاوٹ کہاں سے آتی ہے؟ راستے میں ڈر آتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں اس لیے بات نہیں کر سکتے. لالچ ہوتی ہے، ہرس، ویسٹڈ انٹرسٹ بولتے ہیں اس کو. بتاتے کچھ ہیں، کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں کہ بات میرا جو چودھری صاحب ہے ان کو پتہ چلے کہ میں ان کا وفادار تھا تو آدھی بات بولتے نہیں ہیں جو ان کے خلاف جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں مسجدوں کے مولوی، مگر وہ والی بات نہیں کر رہے ہوتے جو اصل میں اصلی بات کرنی ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جس بھائی صاحب کی مسجد ہے یا جس سسٹم کی مسجد ہے ادھر سے پیسے آ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. جب اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں اور انسٹیٹیوشنلائزیشن شروع ہو جائے، وہ بھی اسلام کے نام کے اوپر مدرسے مسجد کی، تو پروفیشن بن جاتا ہے نا مولویزم. پھر جو پروفیشن میں آئے گا تو پھر وہی بات ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسٹیٹ بینک کا باہر کھڑا ہوا چوکیدار جو ہے اس کو پتہ بھی ہے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں. اس کو فکر ہے؟ نہیں. مگر اس کے لیے جان کی بازی لے آئے گا. جی کیوں؟ اس کی اپنی نوکری لگ گئی ہے اس کے اوپر. بالکل اسی طریقے سے مولوی صاحب جو ہیں وہ پروفیشنل بن گئے ہیں، وہ ایک انسٹیٹیوشن کا حصہ بن گئے ہیں. اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. نہیں لیکن ساحل صاحب وہ تو پاکستان بھر میں مدارس ہیں، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، فقہ پڑھائی جا رہی ہے، صرف و نحو پر کام ہو رہا ہے، تو پروفیشن پھر کیسے ہوگا؟ ہے نا سر، آپ بتائیں کیسے چل رہا ہے سارا نظام؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مولوی صاحب کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نہیں. وہ روزی روٹی کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں. کیوں؟ یہ سارا کا سارا سسٹم اس کو سٹیبل کر کے رکھے ہوئے، اور وہ سٹیبل کرنے کے لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا بھائی تم نے اپنی پرائرٹی کمپرومائز کر دی ہے، تم اس سسٹم کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے. آپ جی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ڈرتا ہوں وہ روزی نہ چلی جائے. یہ والی حرکت کے خلاف ہی تو دیکھیں میں پاکستانیوں کو اسپیشلی للکارتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نام کے اوپر کہ بھائی تم ایٹ لیسٹ حنفی ہو جاؤ. ہر وہ کام کر رہے ہو جو ابو حنیفہ نے منع کیا تھا کہ میں نے وہ پوزیشن نہیں لینی، انہوں نے لے لی. سب پوزیشن سے بیٹھے ہوئے. ایک ساحل صاحب ایک کالر ایڈ کر لیتے ہیں. ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. آپ کو مجھے لگتا ہے سینس کرتے ہیں کہ آپ میں گورنمنٹ کے بارے میں کچھ بات کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نہیں ایسے نہیں کال نہیں اس ایسا کال کو نہیں اگنور ہے. کریں. یہ جب جتنی بھی حکومت نے خیر اگنور کرنے کال کو، یہ ضروری بات ہے. جب حکومت نے بلایا پاکستان کی کہ جی میں فلسطین کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتا اور علماء کرام کی کونسل بلا لی، تو علماء کرام سارے کے سارے پاکستانی گئے. یہ اکتوبر اور نومبر کی بات بتا رہا ہوں، اور سب نے بیعت کر دی کہ نہیں چیف صاحب آپ بے شک کچھ بھی نہ کریں، ہم سنبھالیں گے عوام کو، ان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ کے خلاف کچھ نہیں بولے گی، ہم ان کو پکڑ اور باندھ کے رکھیں گے اسلام کے نام کے اوپر، تاکہ فلسطینی کو کچھ نہ فلسطین کی ہیلپ نہ ہو جائے ادھر سے. آپ جائیں امریکہ کے دورے پہ، ہم ان پاکستانیوں کو کچھ بھی نہیں کر، یہ موومنٹ سڑک پہ نہیں آنے دیں گے ہم. یہ علماء کی ان کی بیعت ہے. دیکھیں ٹی وی کے اوپر